أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے قبل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام رسد ادب و احترام پیش کریں، بآواز بلند درود پاک کا پیش کریں۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا ہی پیارا شعر، بڑا ہی اچھا پیغام ڈاکٹر اشفاق صاحب نے اپنے منظوم بارگاہ امیر شریعت میں جو انہوں نے خراج عقیدت پیش کی کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہو، اور یہ وصیت آخری ہے حضرت سبطین کی۔ میری معلومات کے مطابق یہ حضور امیر شریعت کی یقیناً آخری تحریر تھی جو پیغام رضا ممبئی کے شمارے میں کی پیشانی میں شائع ہوا تھا۔ حضرت کی وہ تحریر کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے بزرگوں کا پسندیدہ نعرہ ہے، اس سے مخالفت یا اس سے نفرت یہ شیطانی وسوسے سے کم نہیں۔ یہ حضرت کی آخری تحریر جو حضرت نے اپنے دستے مبارک سے لکھا تھا، اور وہی تحریر پیغام رضا ایک میگزین، ایک شمارہ بمبئی سے جاری ہوتا ہے، تو اسی پیشانی اس کی سر برق پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اور یقیناً اس تحریر کے ذریعے سے حضور امین شریعت نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین اور معتقدین کو اور اہل سنت و جماعت کو یہ پیغام دیا کہ اسی میں عافیت، اسی میں بھلائی ہے کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب نظر آئے گی اور آخرت بھی کامیاب نظر آئے گی۔ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں صدیق کی صداقت بھی ہے، فاروق کی عدالت بھی ہے، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہے، مولائے کائنات کی شجاعت بھی ہے، امام حسین کا اعلان حق بھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد ثانی کی بے باک تعلیمات بھی ہے۔ خود میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ مرضا بول والے میں سرکاروں کے۔ تو اللہ رب کریم کا یہ بڑا ہی احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے دست قدرت میں لے رکھی ہے۔ جب جہاں اور جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب کریم کوئی نہ کوئی وہاں انتظام فرما ہی دیتا ہے۔ بدعقیدگی کی تیرگی میں خوشعقیدگی کی شمع جلانے کے لیے، ظلم کے اسٹیج سے انصاف کا نعرہ لگانے کے لیے، آزاد خیالی اور صلح کلیت کی تیز اور تند ہوا میں سنیت کا چراغ جلانے کے لیے، اسی طرح بدعملی، بدذوقی، بدفہمی کو خوش عملی، خوش ذوقی اور خوش فہمی کے آبشار سے سرشار کرنے کے لیے اللہ رب کریم کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ حضور موجودہ جو چھتیس گڑھ ہے، جو اس وقت جب حضور امین شریعت سن 1963 عیسوی میں اس علاقے چھتیس گڑھ میں تشریف لائے تھے، تو یہ چھتیس گڑھ مدھیہ پردیش میں تھا۔ تو یہاں کے مسلمان اسلامی اقدار و شعار سے کافی دور تھے۔ یہاں مسلمان تو تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اسلام کیا ہے، ضروریات مذہب کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام، ایمان آتا ہے تو جاتا بھی ہے، اور جب چلا جائے تو اسے واپس لانے کی صورت کیا ہوتی ہے۔ ان تمام اسرار و رموز سے، ان تمام علوم و فنون سے یہاں کے مسلمان بظاہر ناواقف تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہاں تعلیمات اسلامی کی کرن نہ تھی، ہدایات دینی کا اجالا نہ تھا، نظریات کی نکھرتی چاندنی نہ تھی، بلکہ سب سے گھال میل، سب سے رابطہ تعلق اور سب کو اچھا سمجھنے والا نظریہ پورے سماج میں حلول کیے ہوئے تھا، پورے سماج میں داخل ہو چکا تھا۔ ایسے عالم میں جو کفر کو ایمان سے، جو نور کو ظلمت سے،
جو روشنی کو اندھیرے سے، جو حق کو باطل سے اور ایمان کو شرک سے چھاٹ کر کے الگ کر دے، بظاہر ایسا کوئی رہنمائے کامل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ستم یہ کہ ایک طرف مسلمان مسجدوں میں سجدہ بھی کیا کرتے تھے، ایک طرف مسلمان اسلامی تہواروں کا جشن بھی مناتے تھے، اور دوسری طرف غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو کر کے ان کے ساتھ بھی جشن منایا کرتے تھے۔ ایسے جہالت کے اندھیروں میں، ایسی ظلمت اور بدعات و منکرات کی تاریکیوں میں لوگ گھرے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں نہ جانے کس دل درد مند نے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اجابت نے بڑھ کر کے گلے سے لگا لیا، باب اجابت سے اس کی دعا ٹکرا گئی، اور وہ کانکیر جو اس وقت بہار ہی بہار ہے، اس وقت اور آج جو ضلع کی حیثیت ایک ڈسٹرکٹ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس وقت ضلع بستر میں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک گاؤں یا ایک قصبے کی رہی ہوگی۔ اسی کانکیر کی سرزمین سے جامع مسجد کانکیر کے لیے ایک خطیب و امام کا عریضہ نامہ بارگاہ مفتی اعظم میں پہنچتا ہے۔ مفتی اعظم کی بارگاہ میں وہ عریضہ نامہ، وہ خط پہنچتا ہے۔ مفتی اعظم خط کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی اعظم نے خط کی زیری لہروں میں، خط کی عبارت میں، خط کی سطر میں چھتیس گڑھ اور اطراف چھتیس گڑھ کے سماجی اور معاشرتی ماحول کا جائزہ لے لیا تھا، ماحول کو ملاحظہ کر لیا تھا۔ تبھی تو مفتی اعظم نے اس علاقے چھتیس گڑھ کے لیے جس خطیب و امام کا انتخاب فرمایا تھا، وہ انتخاب بھی مفتی اعظم کی بڑی کرامت ہے۔ ایسی کرامت کہ جس نے علاقے کی تقدیر بدل دی، جس نے علاقے کی کایا پلٹ دی، وہ کرامت جدھر سے گزر گیا تو ادھر برکاتی الہیہ کی بہاروں سے چمک گیا۔ وہ کرامت جدھر نظر التفات اٹھا کر کے دیکھ لیا تو ادھر بگڑے ہوئے مقدر سور گئے، جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیا ادھر کامرانیوں کا سویرا ہو گیا۔ وہ امین شریعت کی ذات تھی جو حسن و جمال، زیبائی و رعنائی، دلکشی اور دل آویزی کا پیکر ایک نوجوان مسکراتے ہوئے مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر تھا، مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آج اسی نوجوان کو ہم امین شریعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، شبیہ مفتی اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، مخدوم چھتیس گڑھ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مفتی اعظم کے حکم پر حضور امین شریعت نے کانکیر کا ارادہ کیا۔ حکم ہوتا ہے، امین شریعت سفر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ عام اماموں کی طرح کچھ اس خط کا ایک جواب لکھ کر کے، کچھ وہاں کے حالات کا، ماحول کا جائزہ لے کر کے، بتا کر کے میرے مفتی اعظم نے امین شریعت کو ایک رکا دے کر کے بھیج دیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ امین شریعت بریلی شریف کے شہر کے جس محلے میں قیام پذیر تھے، جس محلے میں ان کا گھر تھا، اس محلے کا نام ہے کانکر ٹولہ۔ میرے مفتی اعظم نے کانکر ٹولہ سے کانکیر تک کی مکمل رہنمائی فرما دی، اور اس خواب کے تعلق سے امین شریعت نے یہاں جتنے حاضر ہیں کئی احباب کو میرے امین شریعت نے بتایا ہے، اس خواب کے تعلق سے جس کا ذکر انہوں نے اپنی تحریروں میں بھی کیا، اپنی تقریروں میں بھی کیا۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے جب کانکیر کا ارادہ کیا، سفر کی تیاری شروع کی، تو میں نے بریلی شریف میں خواب میں دیکھا کہ مفتی اعظم تشریف لائے ہیں، اور مفتی اعظم نے کانکیر اس کا محل وقوع کہ وہ کس جگہ واقع ہے، کس جگہ میں موجود ہے، کانکیر کے شہر میں، قلب شہر میں بہتا ہوا دریا کے کنارے بلند و بالا مینار والی مسجد، دریا کے کنارے ایک بلند و بالا پہاڑ۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ سب کا مشاہدہ مفتی اعظم نے خواب میں کرا دیا تھا۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی بہتے ہوئے دریا میں مفتی اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، اور جسے آج کانکیر میں دودھ ندی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی دریا میں مفتی اعظم جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں، حتیٰ کہ ان کی پیشوائی میں نے اس دریا کو پار کر لیا۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں کانکیر پہنچا اور اس علاقے کا مشاہدہ کیا، تو خواب کے سارے مناظر میری نگاہوں میں تیرنے لگے، میری نگاہوں کے سامنے آنے لگے کہ ارے یہ تو وہی شہر ہے جسے مفتی اعظم نے خواب میں دکھا دیا تھا، یہ تو وہی دریا ہے، وہی ساحل ہے، وہی پہاڑ ہے،
وہی بلندوں والا مینار والی مسجد ہے جن کا مشاہدہ تو میں نے خواب میں ہی کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، کہنے کو تو یہ خواب ہے، لیکن میرا وجدان یہ بولتا ہے کہ مفتی اعظم نے دریا پار کرا کر کے امین شریعت کی مشکل کو آسان کر دیا اور اشاروں میں پیغام دے دیا کہ سپتیل میاں گھبرانا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے راستے میں آنے والی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، تمہارا بیڑا پار لگانے کے لیے میری توجہ اور میری باطنی رہنمائی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہاری ساتھ رہے گی۔ مفتی اعظم کو یہ احساس تھا کہ چھتیس گڑھ اور علاقہ اطراف چھتیس گڑھ میں سنیت کے جہالت کی تاریکیوں میں سنیت کا چراغ جلانا آسان نہیں ہے، رب کی نافرمانیوں سے رخ موڑ کر کے فرما برداری پر لگا دینا بہت کٹھن کام ہے، مگر مفتی اعظم فرماتے ہیں اے وقت کے امین شریعت، اے سپتیل میاں گھبرانا نہیں، میں نے چھتیس گڑھ کے بدعقیدگی اور بدعملی کے دریا کو پار کرنے کی تمہیں ہمت اور شعور دے دیا ہے، تم کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ، سربلندی اور سرفرازی کا مدعے جافزہ تمہارے انتظار میں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ امین شریعت کی ذات تھی۔ اس خواب کی مچلتی ہوئی تعبیر یہ ہے کہ تقریباً 53-54 سال کا عرصہ اس علاقے میں امین شریعت رہ کر کے سنیت اور آفتاب و مہتاب کے روشن ستارے بن کر کے چمکتے اور دمکتے رہے۔ 53-54 سال کے عرصے سے پہلے جب اس علاقے میں امین شریعت نے خواب آنکھ کھولی تھی، اس علاقے میں اپنا تبلیغی سفر شروع کیا تھا، تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کی حالت ناقابل ذکر تھی، لیکن جب 54 سال کے بعد آنکھیں بند کی ہے تو الحمدللہ پورا کا پورا علاقہ سنیت کی بہار نظر آ رہی ہے۔ آج پورے ہندوستان کا آپ سروے کر لیجئے، پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیجئے، پورے ہندوستان کے صوبوں اور اسٹیٹ کا جائزہ لے لیجئے، الحمدللہ یہ شرف و امتیاز ریاست چھتیس گڑھ کو حاصل ہے کہ جہاں سنی غالب اکثریت میں موجود ہے، جہاں سنیت کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ سب حضور امین شریعت کی قدموں کی برکت اور ان کی بے لوث اور بے ریا خدمت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ امین شریعت کی زندگی، ان کی ذات میں اسلاف اکرام کی خصوصیات پائی جاتی تھی، مفتی اعظم کے مشابہ تھے۔ امین شریعت صورتاً بھی اور سیرتاً بھی امین شریعت مفتی اعظم کے عکس جمیل تھے۔ امین شریعت کو دیکھ کر کے مفتی اعظم یاد آتے تھے اور مفتی اعظم کو دیکھ کر کے غوث اعظم کی یاد تازہ ہو جائے۔ امین شریعت کو دیکھ کر کے مفتی اعظم کی تصویر نگاہوں میں تیرنے لگتی تھی اور مفتی اعظم کو دیکھ کر کے غوث اعظم کی شباہت نگاہوں میں چھلملانے لگتی تھی۔ امین شریعت گویا کہ امین شریعت کی ذات میں مفتی اعظم اور غوث اعظم کے عکس دیکھے جا سکتے تھے، اور ان تینوں بزرگوں کی قبولیات کا دائرہ الگ الگ تھا۔ غوث اعظم کو اللہ نے اپنے فضل سے، رسول اللہ کی نظر عنایت سے غوث اعظم کو بھی مقبولیت عامہ حاصل تھی، ہر دم ان کے قرب میں مخلوق خدا کا ہجوم رہا کرتا تھا، اور غوث اعظم کے فیضان سے مفتی اعظم کو بھی قبولیت عامہ حاصل تھی، جدھر مفتی اعظم گزر جاتے پر مخلوق خدا پروانہ بار ان پر نثار ہو جایا کرتی تھی، اور مفتی اعظم کے کرم کے سائے میں امین شریعت کو بھی مقبولیت عامہ حاصل تھی، جدھر گزر جاتے امین شریعت روشنی ان کے پیچھے پیچھے ہوتی، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی بھیڑ ہمہ وقت ان کے حضور دیکھی جاتی۔ میرے بھائیوں، تینوں بزرگوں کی شخصیت کا دائرہ الگ الگ ہے۔ غوث اعظم ہے، مفتی اعظم ہے، امین شریعت ہے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ مفتی اعظم کی شان یہ ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اور امین شریعت کی شان یہ ہے کہ رہا ان کا ہر لمحہ سنت کا پیکر، قتیل محبت کو ڈھونڈے کہاں۔ وہ امین شریعت کی ذات تھی جو صداقت اور حقانیت کی ایسی روشن کتاب تھے کہ جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے اور جسے پڑھنے کے بعد دلوں کے بند دروازے خود بخود کھل جائے۔ وہ امین شریعت کی ذات تھی جو خلفائے راشدین کی درخشندہ تدبیر تھے، جو سلف صالحین کی تفسیر تھے، جو ائمہ اسلام کی تفسیر تھے، جو اولیاء اللہ کی برکت و فیضان کے جلوہ زیبا تھے۔ وہ امین شریعت کی ذات تھی جو ایک ایسے روحانی ڈاکٹر تھے
کہ جنہوں نے لاکھوں بیماروں کے عیوب و امراض کو دیکھ کر کے ان کا اس طرح علاج فرما دیا کہ اب وہ بدعقیدگی اور بدعملی کے مہلک جراثیم سے نجات پا کر کے صحیح معنوں میں مومن بن گئے۔ امین شریعت کی ذات کو جس زاویے سے دیکھیے، جس نظریے سے دیکھیے، امین شریعت آفاقیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ ایسی خدا داد صلاحیتوں کے جامع تھے کہ جو آفاقیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں۔ سن 1963 عیسوی میں اس علاقے میں تشریف لائے، 1927 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے، بریلی شہر میں ان کی ولادت ہوئی، علمی اور روحانی ماحول میں ان کی ولادت ہوئی، اور اسی علمی اور روحانی ماحول میں تعلیم و تربیت کے انہوں نے تمام مراحل طے کیے، اور تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بعد انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند کے کرم کے سائے میں ان کی زندگی کا کارواں آگے کی سمت بڑھتا رہا۔ جب مفتی اعظم نے محسوس کر لیا کہ مٹی سونا ہو گئی ہے اور ذہن و فکر میں اتنی پختگی آ گئی ہے کہ وہ دعوت و دین و سنت کے راستوں میں آنے والی تمام پریشانیوں کا بآسانی سامنا کر سکتے ہیں، تب مفتی اعظم نے اس علاقے کی ولایت سونپ دی۔ میرے بھائیوں، امین شریعت غریب نواز کی زندگی کو انہوں نے اپنی ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کو مرکز تبلیغ بنانے کا حکم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ غریب نواز نے بارگاہ رسالت میں ہندوستان سے اپنی اجنبیت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہندوستان سے میں واقف نہیں ہوں۔ سرکار دو عالم کا کرم ہوا اور ہندوستان کا پورا نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس شہر کی نشاندہی فرما دی جس شہر کو ان کا مرکز تبلیغ ہونا تھا۔ حضور غریب نواز نے نبوی اجالوں کے سائے میں اپنا تبلیغی سلسلہ شروع کیا، تبلیغی سفر شروع کیا، اور اس طرح وہ ہندوستان تشریف لائے اور اپنے حسن تبلیغ کی تلوار سے ہندوستان کے کفر کی شہ رگ کاٹ دی۔ امین شریعت کی زندگی کو دیکھو، امین شریعت کو بھی کانکیر کو مرکز تبلیغ بنانے کا حکم میرے آقا مفتی اعظم کی طرف سے ہوتا ہے، اور خام میں اس شہر کی نشاندہی فرما دی جس شہر کو ان کا مرکز تبلیغ ہونا تھا۔ میرے بھائیوں، غریب نواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے سائے میں انہوں نے اپنا تبلیغی سفر جاری رکھا۔ امین شریعت نے نائب مصطفیٰ مفتی اعظم کے سائے میں ان کے کرم کی آغوش میں اپنا تبلیغی سفر شروع کیا۔ اب ان کا مرکز تبلیغ کفر و شرک کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، غریب نواز کا مرکز تبلیغ کفر و شرک کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، امین شریعت کا مرکز تبلیغ بدعت و منکرات کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اجمیر میں کفر ہی کفر تھا، لیکن اس علاقے چھتیس گڑھ میں اسلام بھی تھا، کفر بھی تھا، لیکن اسلام اور کفر میں کوئی تمیز نہ تھی۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مسلمان اپنے اسلامی تہواروں کا جشن بھی مناتے تھے، غیروں کی محفل میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، ان کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہو جایا کرتے تھے جس سے ان کو خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، ایمان میں واپس آنے کے لیے کیا صورت ہوا کرتی ہے، ان تمام چیزوں سے یہاں کے لوگ ناواقف تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے حسن اخلاق سے کفر کی تاریکیوں کو دور کیا اور سینوں کو منور کر دیا۔ امین شریعت نے بھی اسلامی اخلاق و عادات سے بدعات و منکرات کی تاریکیوں کو دور کیا اور پیشانیوں کو منور کر دیا۔ امین شریعت نے غریب نواز کی زندگی کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، اور ایک غلام خواجہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسلام کے چہرے پہ پڑی ہوئی دھول کو اس طرح صاف کر دیا کہ تھوڑے ہی دنوں میں اسلام کا گرد آلود چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پورے اسٹیٹ میں الحمدللہ سنی غالب اکثریت میں موجود نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں کے علماء بالخصوص حضور امین شریعت مختوم چھتیس گڑھ کی خدمتوں اور ان کی بے لوث اور بے ریا کسی مقصد کے تحت نہیں، کسی فائدے کے تحت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا امین شریعت نے بہت ساری قربانیاں پیش کی اور ان کی بے شمار کرامتیں بھی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی تقریر میں یہی ختم کرتا ہوں۔ بس امین شریعت نے جو پیغام دیا مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے بزرگوں کا پسندیدہ نعرہ ہے، اور اس سے مخالفت یا اس سے نفرت شیطانی وسوسوں سے کم نہیں۔ ان کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیے
اور ان کے پیغام پر عمل کریے، یہی ان سے محبت کی سچی عقیدت کی دلیل ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی قومی اتحاد کی انہوں نے دعوت دی، نوجوانوں کو ترغیب دی کہ نوجوانوں، جب تک امت مسلمہ میں نوجوان زندہ رہے تب تک امت کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی رہی، تب تک ہر میدان میں اپنے وجود کا احساس دلاتی رہی۔ لیکن جہاں ہمارے نوجوان عیش پرستی، آرام طلبی اور بے مقصد کی زندگی کے مرض میں مبتلا ہوئے، تب سے ذلت، پستی اور ناکامیاں مسلمانوں کا مقدر بن کر کے رہ گئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نوجوانوں میں ایسا کیا ہے کہ قوم کا عروج اور زوال ان سے وابستہ ہے؟ تو میں کہوں گا کہ کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوجوانوں کی مثبت فکر اور صالح مزاج کے بغیر کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملک ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی ہے۔ نوجوان بلند عزائم کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں وہ طاقت ہوا کرتی ہے کہ میدان کارزار میں شکست کو فتح سے تبدیل کرنے کی قوت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اپنے زور بازو سے ملت کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل سکتے ہیں۔ اگر نوجوان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، صحابہ اکرام کا جوش، مجاہدین اسلام کا شوق شہادت، اولیاء کاملین کا جذبہ اطاعت لے کر کے اگر وہ میدان عمل میں اتر جائے تو آج بھی دنیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سیدنا صدیق اکبر کا جمال و صداقت، عثمان غنی کی سخاوت، فاروق اعظم کی عدالت، حضرت مولائے کائنات کی شجاعت، حضرت خالد بن ولید کے تلوار کی کاٹ، حضرت محمد ابن قاسم کی سپہ سالاری، حضرت صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کو فرنگیوں سے آزاد کرانے کا جنون، حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی کی مومنانہ فراست، اور تاریخ ابن زیاد کے عزم و ہمت اور توکل علی اللہ کے جلوے نظر آئیں گے آج نوجوانوں کے اندر۔ لیکن کب؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، جب وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، جب وہ اللہ اور رسول کی فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے نوجوان کن کاموں میں مصروف ہیں، ان کی مشغولیات کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، ان کے ذوق کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں۔ آج ہمارے نوجوان راستوں پر گھومتے ہوئے، گاڑیوں کی نمائش کرتے ہوئے، فیس بک اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ اپنی خود نمائی، ٹک ٹاک وغیرہ پر خود نمائی کرتے ہوئے اور سنیما ہالوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج چوراہوں پر اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تم نے اپنے مقصد زندگی کو پا لیا اور ذمہ داری کو محسوس کر لیا تو آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کی گزری ہوئی شان و شوکت واپس لائی جا سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ امین شریعت فرماتے ہیں تم ہی غالب، تم ہی منصور، تم ہی ہو حاکم۔ اے مسلمانوں، ہر مقام پر تم ہی غالب رہو گے۔ اے مسلمانوں، ہر مقام پر تم حاکم بن کر کے رہو گے۔ اے مسلمانوں، ہر مقام پر تمہیں کامیابی اور فتح و کامرانی حاصل ہوگی۔ لیکن کب؟ شرط یہ ہے تمہیں ایمان میں یکتائی ہو، تم سچے مسلمان بن جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں میں تمہارے قدموں میں رہے گی۔ پھر دیکھو باران رحمت بن کر کے اللہ کی رحمت تم پر برس پڑے گی، وہی کائنات ہوگی، وہی بادشاہت ہوگی، وہی تخت ہوگا، وہی تاج ہوگا، وہی عزت ہوگی، وہی شرافت ہوگی، بشرطے کہ تمہیں بدلنا ہوگا۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور امین شریعت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، انہوں نے جو کہہ کر کے بتایا اور کر کے بتایا اور عمل کر کے بتایا ہے، الحمدللہ ان تمام طور طریقوں کو آپ کی نگاہوں نے ملاحظہ فرمایا ہے، تو ان طریقے کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے، یہی سچی محبت کی دلیل ہے۔ بالخصوص نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔